بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ آج وکٹری کے نشان سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو ملک جاوید شانی یوٹیوب چینل اچھا لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ کہاں پہ میں نے کوئی ایسی بات کہہ جس کی آپ کو سمجھ نہیں آئی یا پھر آپ سننا نہیں چاہتے تھے۔ اگر آپ بات کو پسند کرتے ہیں تو پھر آگے شیئر کریں۔ تو آج وکٹری کا نشان آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، آپ ہی نہیں، میرا پیغام جب دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا اور جب خاص طور پہ انڈیا کے وہ بزدل لوگ دیکھیں گے جو مظلوم کشمیریوں کو ہراساں کر کے خوش ہیں کہ ہم دنیا کے دلیر ترین لوگ ہیں، ان ہجڑوں کو میرا پیغام ضرور پہنچے گا کہ آج 6 ستمبر ہے، آج کا دن ان کی موت کا دن ہے۔ وہ جو جرنیل انڈین اس چیز کی خواہش میں تھے، ایک اعلان کر چکے تھے کہ ہم نے ناشتہ لاہور میں صبح جا کے کرنا ہے، وہ آج بھی دلی میں اس دن کو ترس رہے ہیں کہ جب پاکستانی افواج نے لوہے کے چنے چبوا کر ان کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ اور انڈین فوج کیوں نہیں آگے آتی؟ گیدڑ بھبکیاں بہت زیادہ لگاتے ہیں یہ لوگ، لیکن سامنا کرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ سامنا کیوں نہیں کرتے؟ بات صرف یہ ہے کہ نعرہ تکبیر میں وہ زور ہے، وہ دشمن کے لیے خوف ہے کہ دشمن اس نعرے سے ڈرتا ہے۔ اور قربان جاؤں میں پاک فوج پہ کہ جس کی دلیری کے چرچے پوری دنیا میں ہیں۔ وہ فوج اور ایسی فوج، حیران ہے دنیا کہ مائیں بیٹے گھر سے الوداع کرتی ہیں، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا جلدی گھر آنا، میں قربان جاؤں، میں تجھ پہ واری جاؤں، واپس گھر آنا۔ تیری بہنیں انتظار میں بیٹھی ہیں، تیرے بچے انتظار میں بیٹھے ہیں، تیری بیوی انتظار میں بیٹھی ہے، میری بوڑھی آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ یہ جو بوڑھا وجود کانپ رہا ہے تیرے سامنے، تیرا باپ ہے، وہ اس کا تو سہارا ہے، بیٹے جلدی گھر آنا۔ لیکن قربان جاؤں پاکستانی ماؤں پر بھی کہ بیٹا جب الوداع کرتی ہیں تو مسکراتے ہوئے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہو، پاک دھرتی کی حفاظت کے لیے جا رہے ہو، پیچھے نہ ہٹنا۔ میجر عزیز بھٹی شہید سینہ تان کے کھڑا تھا، گولی کھا لی، شہادت کا جام نوش کر لیا، بے شمار شہادتیں ملی ہیں۔ تو بیٹا یہ بوڑھے کان ہیں جو یہ نہ سنیں کہ بیٹا ڈر کے پیچھے آ گیا ہے، بلکہ وطن کی طرف آنے والی ہر گولی کو اپنے سینے پہ کھانا اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ اس پاک وطن کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ اگر تو نے اس ماں کی حفاظت کر لی تو تیری یہ ماں حفاظت کے ساتھ رہے گی، خوش رہے گی، یہ تیری بہنیں تجھے دعائیں دیں گی، یہ بوڑھے کندھے جو اس وقت کپا رہے ہیں تیرے باپ کے، وہ تجھے دعائیں دیں گے۔ تو وہ دعائیں دے کے، شہادت کی ذمہ داری دے کے، شہادت کو نصیب بنا کر بیٹے کو الوداع کرتی ہیں تو باپ تھپکی دیتا ہے، کہتا ہے نا، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے تو،
لیکن جس کے مقابلے میں جا رہا ہے نا، اس کو لوہے کے چنے اسی طرح چبوانے ہیں جس طرح 65 میں پاک افواج نے چبوائے تھے۔ اور مودی کی گندی نسل کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ پاکستان کا بچہ بچہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آج بھی کھڑا ہے، اور پاک فوج کے شانہ بشانہ ہم لوگ کھڑے ہیں۔ اگر اس وقت 6 ستمبر 1965 کو لاہور میں پاک فوج کھڑی ہے تو ایک طرف سے آواز آ رہی ہے، اے پتر ہٹاں تے نہیں وک دے، تو ہدار منگیں کڑے۔ وہ نور جہان فوجیوں کا حوصلہ بڑھا رہی ہے اور ترانہ گا رہی ہے۔ ایک طرف بیٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے، مائیں اپنے بیٹوں کے لیے گھروں سے کھانا لے کے دوڑ رہی ہیں بارڈروں کی طرف کہ بیٹا گھبرانا نہیں، میرے بھائیوں گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہو۔ تو آج بھی پاک فوج الحمدللہ پورے پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کا ہر بچہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ جو مودی جھوٹی للکارتا پھرتا ہے، عنقریب اپنا کشکول لے کے دنیا کے سامنے جائے گا، لیکن اس کا کشکول ٹوٹتا ہوا پوری دنیا دیکھے گی۔ یہ جو مظلوم کشمیری اپنے آپ کو 1.5 سال سے قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں، اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کی عصمتیں لٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ فتح ان کی مقدر بنے گا۔ انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہوگا، انشاءاللہ تعالی دلی تک پاکستان کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ کس انڈین فوج کی بات کرتے ہو کہ جس کے جرنیل، سابق جرنیل آج بھی 1965 6 ستمبر کو یاد کر کے روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی فتح کا دن تھا، پاکستان کی فتح کا دن ہے، اس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ کس انڈین فوج کی بات کرتے ہو یار؟ کارگل پہ پاکستان فتح کا جھنڈا لہرا چکا تھا۔ آج بھی کہتے ہیں کہ مہربانی ہے اس وقت کے سیاسی لوگوں کی کہ جنہوں نے ہمیں بچا لیا۔ پاک فوج کی دلیری کے چلچے پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا پاکستان کی فوج کو مانتی ہے، اور کوئی بھی برے سے برا ملک بھی ہو، بڑا سے بڑا دشمن بھی ہو، پاک فوج کے سامنے کھڑا ہونا کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ کمسن راشد منہاس جیسے بھی پیدا ہوتے ہیں، یہاں پہ میجر عزیز بھٹی بھی پیدا ہوتے ہیں، یہاں پہ مائیں اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کے لیے بیٹے بھیجتی ہیں، جانیں بچانے کے لیے نہیں، قربان کرنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ اور 6 ستمبر انڈیا کی شکست، پاکستان کی فتح، انڈیا کی بزدلی، پاک فوج کی دلیری، اور پوری دنیا کو پیغام مل گیا کہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، پاکستان کوئی تنہا نہیں ہے، پاکستان کی فوج کوئی بزدل فوج نہیں ہے۔ اور آج بھی مودی سرکار کو یہی پیغام دوں گا، آج بھی یہ جو غنڈے لوگ کھڑے ہیں، بدماش بنے ہوئے ہیں دنیا میں، ان کو ایک پیغام ہے، ڈرو اس وقت سے جب پاکستان نے یہ دل میں تہیہ کر لیا کہ ہم نے انڈیا نہیں پوری دنیا کو فتح کرنا ہے اور اس کے لیے نکلنا ہے۔ ایک دن جب نعرہ تکبیر کے ساتھ، ایک اجازت کے ساتھ نعرہ لگ گیا تو پاکستان کا بچہ بچہ آپ کو بارڈروں پہ دکھائی دے گا، پاکستان کا بچہ بچہ اپنے پیٹ پہ بم بن کے باہر نکلتا ہوا دکھائی دے گا، بچے بچے کے ہاتھ میں گن ہوگی۔ ڈرو اس وقت سے،
اور کشمیریوں، قربان تمہارے حوصلے پہ، کشمیریوں قربان ان ماؤں پر جن کے تم بچے ہو، کشمیریوں سلام ہے آپ کی عظمت کو، کشمیریوں تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہو، تم نے کلمے کا وہ حق ادا کیا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ اکیلے ہو، وہ وقت اب دور نہیں کہ تم آزاد ہونے والے ہو، فلسطین آزاد ہونے والا ہے، برما کو آزادی ملنے والی ہے، چچینیا بوسنیا کے مسلمان آزاد ہونے والے ہیں، کیوں کہ اب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا حق ادا کرنے کا وقت نزدیک آنے والا ہے۔ انڈیا فوج کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بزدلو، ہجڑو، سن لو، جس دن جنرل باجوہ صاحب نے کمان سنبھالی اس دن تمہارے چھکے اڑ گئے تھے کہ یہ تو وہی باجوہ ہے کہ جو ہمارے ایک ایک کونے کو جانتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی جرنیل ہے وہ آپ کے گھروں میں جو موم بتی جل رہی ہے اس کی لائٹ کو بجھانے کی ہمت جانتا ہے، رکھتا ہے۔ یہ جو تمہارے بم ہیں نا، یہ جو تمہارے ایٹم ہیں، ان کو سنبھال کے رکھو، کیوں کہ ادھر سے نعرہ تکبیر کی آواز آئے گی، ادھر سے ٹھس ٹھس کی آواز آئے گی، چلنا وہ بھول جائیں گے، ان کو نہیں پتا چلے گا کہ کیسے یہ مس ہوئے۔ یہ ایک مسلمان کا جذبہ ہے، ایک اسلام کا جذبہ ہے، اور پاکستانی فوج جس طرح پوری دنیا میں پہلے مقبول تھی، اس آج بھی مقبول ہے۔ پاکستانی فوج کا کوئی ویژن ایسا نہیں کہ وہ اور کسی معاملے میں چل رہی ہے۔ پاکستانی فوج سرحدوں کی محافظ کل تھی، آج بھی ہے۔ پاکستانی فوج کل بھی، اے مودی تیری فوج کو تیرے ارادوں کو مٹانے کا حوصلہ رکھتی تھی، آج بھی رکھتی ہے، اور اس شک میں شبے میں مت رہنا کہ ہم بول نہیں رہے، ہماری زبانیں کٹ گئی ہیں، ہمارے ہاتھ کٹ گئے ہیں، ہم معذور ہو چکے ہیں۔ نہ نہ نہ، جب تک ان زبانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی پاور ہے، اس وقت تک تو پریشان ہے، پریشان رہے گا، کیونکہ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا ہے وہ حق ضرور کرے گا۔ اگر آج پاکستان ابھی تک آگے نہیں بڑھا تو ڈرو اس وقت سے کہ ان قریب آنے والا ہے پاکستان۔ اگر چائنا لداخ تک آ کے تمہیں تمہاری اوقات بتا سکتا ہے، اوے پاکستانی تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ایک جرنیل کی آواز پر، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی آواز پر آج نکال دیں، وہ ہماری جانیں اس دھرتی کے لیے قربان ہیں، ہم اپنی فوج پہ قربان ہیں، اپنی دھرتی پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو مودی تو مٹنے والا ہے، تیرے اس انڈیا کے اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ دنیا میں عبرتناک جو سزا ہوگی اس انڈیا کو ملے گی۔ مت بھولو، وہ دن آنے والا ہے، انشاءاللہ آنے والا ہے، اور کوئی بھی سپر پاور نہیں ہوگی۔ سپر پاور صرف ایک ہے، وہ ہے خدا، اور لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کسی کو ہم سپر پاور
نہیں مانتے، یہاں پہ مصطفیٰ کے دیوانے بس رہے ہیں، مصطفیٰ کے غلام بس رہے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں کی دھول چاٹنے والے بس رہے ہیں، اور یہاں پہ سچے پاکستانی اپنا ایمان لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مائیں بیٹھی ہیں جو بچوں کو شہادت کا درس دیتی ہیں، پیچھے آنے کا درس نہیں۔ وہ بہنیں بیٹھی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے پاکستان کا جھنڈا اپنے ویر کی میت پہ رکھ کے یہ وین نہیں ڈالتی، بلکہ کہتی ہیں قربان جاؤں کہ وطن پہ شہید ہو کے تو واپس آیا ہے۔ وہ بیٹے اپنے باپ کی خاطر روتے نہیں ہیں، بلکہ جذبہ رکھتے ہیں کہ مالک ہمیں بھی ہمت دے، ہم اس دھرتی پہ قربان ہو جائیں۔ تو مودی تیری سزا وہ گندی غلیظ ہے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ کشمیریوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لبیک، ہم حاضر ہیں، اور پوری دنیا کو پیغام ہے کلمہ پڑھنے والوں سے مت ٹکرانا، اور 6 ستمبر کی تاریخ کو پڑھ کے ہمیشہ گھبراؤ گھبراؤ گھبراؤ۔ یہ پاکستانی پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔